السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا جو اسلامیت کا ٹاپک ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت۔ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت پڑھنے سے پہلے جان لینا ضروری ہے کہ محبت کے معنی کیا ہے اور محبت سے کیا مراد ہے۔ محبت بیٹا جو ہے وہ عربی زبان میں محبت کے معنی جو ہیں وہ دل کی چاہت اور قلبی ملان کے ہیں۔ اب اس میں جو ہے وہ اس کے مختلف معنی پائے جاتے ہیں، اس میں صفائی بھی ہے، اخلاص بھی ہے، مختلف معنی ہے اس میں۔ اب حسی اور جبلی محبت جو ہوتی ہے وہ ادنا قسم کی محبت ہے، جیسے مثلاً لذت کے لیے محبت، اس محبت میں انسان اور حیوان جو ہے وہ دونوں طرح کے یعنی کہ دونوں برابر ہوتے ہیں۔ اب جو دوسری اور اعلیٰ قسم کی محبت ہوتی ہے وہ اصل میں ہوتی ہے عقلی اور شعوری محبت، جس کی بنیاد فضیلت ہے۔ اب یہ انسانوں کے ساتھ خاص اور یہی محبت جو ہے وہ بیٹا انسانیت کا شرف ہے، اور یہ محبت عقل کے تابع اور شرعی آداب کی پابند ہوتی ہے۔ جیسا کہ اب عقلی اور شعوری محبت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ سب محبتوں سے فائق ہو، اور اس محبت کو انسانی زندگی میں جو ہے وہ مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور اس سے ہی ایمان اور یقین کا نام دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت سب سے زیادہ خوبی رکھتے ہیں، یعنی کہ سب سے زیادہ طاقتور محبت ہوتی ہے جو شخص جو ہے ایمان والے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 7 میں ارشاد فرمایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے۔ اب بیٹا اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے جو محبت ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر ہم لوگ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ محبت سے کیا مراد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کیسی ہے اور کیوں ہے؟ اب انسان کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں سے محبت ہو گئی تھی۔ اب کیسے محبت ہو گئی، کس طریقے سے ہو گئی، اس کی بہترین اگزامپل بیٹا اس طریقے ملتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا کہ اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انہیں سجدہ کریں، اور پھر اس طریقے سے انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ ہوا، تو اس کی خوراک کا انتظام اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا، اور رزق پہنچانے کی ذمہ داری سے رازق ہے، اللہ تعالیٰ نے خوراک کا انتظام کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ ان انسانوں کی یعنی کہ ہم انسانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کو جو ہے وہ مبعوث فرمانے کا سلسلہ بھی جاری کرنا شروع کر دیا۔ اب جیسے جیسے انسان کی تعداد بڑھتی گئی، ان کی ضروریات میں اضافہ ہوتا گیا، تو ساتھ ساتھ ضروریات کو پورا کرنے کا سامان بھی جو ہے وہ پیدا ہوتا چلا گیا، اور اس طریقے سے کائنات کی ہر چیز کو بیٹا انسانوں کی خدمت پہ معمور کر دیا۔ یہ محبت تھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے۔ بہترین محبت کی ایگزامپلس ہمیں ملتی ہے، کیسے معمور کر دیا کہ اب کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت کس طریقے سے سر انجام دے رہی ہے، وہ اس طریقے سے دے رہی ہے کہ جس طریقے سے سورج کو حکم دیا کہ وہ انسانوں کو حرارت فراہم کرو، اس طریقے سے ان کی فصلوں کو پکاؤ، ان کے گیلے کپڑوں کو خشک کرو، اور اسی طریقے سے جانوروں کو حکم دیا، جیسے گھوڑے کو حکم دیا کہ انسانوں کی خدمت کرو، ان کا بوجھ اٹھاؤ، انہیں سواری فراہم کرو، اور اسی طریقے سے ہوا کو حکم دیا چلو اور انسانوں کو سکون پہنچاؤ۔ غرض یہ کہ بیٹا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت کی بہترین دلیل ہے کہ وہ ہر وقت ہر گھڑی بن مانگے جو ہے ہر ایک کو آرام، سکون، رزق اور دیگر ضروریات جو ہے وہ ضروریات زندگی فراہم کر رہا ہے، اور دوسری مخلوقات سے اس کی خدمت کروا رہا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی اس محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم انسان بھی ان سے محبت کریں۔ تو یہ تھی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں سے محبت۔ اب خالق کائنات اگر ہم انسان بھی اپنے وجود اور کائنات میں موجود چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر نظر ڈالیں تو اسے اپنے ہی جسم کے ساتھ، جیسے کہ ہاتھ، پاؤں، ناک، آنکھ اور کان، اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمتیں نظر آئیں گی۔ اب اس طریقے سے کائنات میں بیٹا چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، بلند و بالا پہاڑ، گہرے سمندر، وسیع صحرا، گھنے جنگلات، ہوائیں، جو چلتی ہوائیں اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی صورت میں نظر آئیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا بہترین تقاضا ہے۔ محبت نظر آتی ہے اپنے بندوں سے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ کتنا جو ہے رحیم ہے، کریم ہے، بصیر ہے، اور اس قدر وسیع کائنات کو کتنی حکمت سے چلا رہا ہے۔
تو یہ قدرت اور حکمت اس کے وجود کی دلیل ہے۔ تو اس کو تسلیم کرنے سے نہ صرف بیٹا انسان اور وجود کائنات کا درست ادراک حاصل ہوتا ہے، بلکہ انسان کی عظمت بھی اسی میں ہے کہ وہ اپنے خالق کو تسلیم کرے، اس کی محبت میں سرشار ہو کر اس کے احکامات پر عمل کرے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت، اب اللہ تعالیٰ کی بیٹا اس قدر بے شمار نعمتیں ہم نے پڑھی، بے شمار نعمتوں اور رحمتوں اور احسانوں، اور اس کی ہمارے ساتھ بے پناہ محبت، اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے ساتھ بے پناہ محبت کا تقاضا اب یہی ہے کہ ہم بھی اپنے خالق اور مالک یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے پناہ محبت کریں، اس کی رحمتوں کا شکر ادا کریں، اس کے احسانوں کا شکر ادا کریں۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اس کے احکامات پر پوری طرح عمل پیرا ہو۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کو ہی الہ یعنی کہ معبود مانتے ہیں تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کو ہی خالق اور رازق مانتے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ اپنے رب سے اتنی ہی محبت کریں جتنی اس کی اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں سے کرتی۔ اب ظاہر سی بات ہے بیٹا، ایمان کی تکمیل محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے، یعنی کہ آپ کا ایمان جو ہے وہ مکمل جو ہے وہ محبت کے بغیر، کیونکہ کوئی بھی عمل بیٹا زندگی میں کوئی بھی عمل کریں جب تک آپ کا اس میں ذوق اور محبت نہ ہو، شامل نہ ہو، تو وہ کھوکھلا، بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ تو محبت کا قانون بھی یہی ہے کہ جس سے اب جب ہم لوگ محبت کرتے ہیں تو اس کی ہر ادا، ہر بات پر جو ہے وہ قربان ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کا ہر حکم مانتے ہیں ہم۔ تو اسی طریقے سے بیٹا اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی عمل کے ساتھ بھی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل سے تسلیم کریں اور پوری دل جمی سے اس پر عمل کریں۔ اب اپنے کسی مفاد یا کسی خواہش کو ان کی ادائیگی میں رکاوٹ نہ بننے دیں، بلکہ رضا کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب جیسا کہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں سے ہمیں بے تحاشا مثالیں ملتی ہیں، جیسے فار ایگزامپل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہترین مثال، جس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کی کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری راہ میں اپنی سب سے پیاری چیز قربان کرو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنا سوچے سمجھے اپنے لختے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چھری رکھ دی۔ یا پھر اللہ سے محبت کی مثال حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ کی ہے، جو ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی اور جب دن چڑھ جاتا تو عرض کرتی اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ اے اللہ، تو نے راتیں اتنی چھوٹی بنائی ہیں کہ میں 2 رکعت نفل نماز ادا نہیں کر سکتی۔ یا پھر اس کی بہترین مثال بیٹا اللہ سے محبت کی بہترین مثال ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے اور پاؤں میں ورم آ جاتے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو خود فرمانا پڑا کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات نہ جاگا کرو بلکہ آدھی رات آرام کر لیا کرو، یا اس سے کچھ کم و بیش عبادت کر لیا کرو، اور رات جو ہے وہ آدھی رات جو ہے وہ آرام کر لیا کرو۔ تو یہ تھی ہمارے صحابہ کرام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ تو بیٹا اب ہم انسانوں کا بھی کچھ تقاضا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اتنی بے شمار احسانات، اتنی بے شمار نعمتیں ہمیں نوازی، عطا کی، اور خالق کائنات نے کائنات کی تقریباً ہر چیز کو جو حکم دیا کہ وہ میرے بندوں کو جو ہے وہ اس کی خدمت کرے، اور اس کو خدمت کرنے ان کو مختلف کاموں پر لگا دیا گیا، تو ہم پر بھی یہ فرض بنتا ہے، ہمارا تقاضا بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کریں، ان کے احکامات کو جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کریں۔ اب جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت بھی ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہر حکم اور ہر ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لوگوں تک پہنچائی، یہاں تک کہ اپنی آخری کتاب قرآن پاک بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور اپنے تمام احکامات صادر فرما دیے۔ تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حکم کا عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب عملی نمونہ یعنی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو حکم قرآن پاک میں نازل فرمایا، اب اس حکم کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس انداز سے، کب اور کیوں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ جیسے فار ایگزامپل اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا قرآن پاک میں،
مگر نماز کیسے قائم کرنی ہے وہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا۔ اس نے اللہ تعالیٰ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کی تعمیل کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ضروری ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ بیٹا اللہ کی محبت، اللہ کی اطاعت رسول کی محبت اور رسول کی اطاعت ہی ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے ہم نے جو نیک اعمال جمع کیے ہیں، اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت نہ کریں، اس کی اطاعت نہیں کریں گے، تو وہ ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت بھی کریں، اور ان کی جو ہے وہ ان سے محبت بھی لازمی ہے۔ اب اطاعت بھی وہ اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی جانیں، صحابہ کرام کی بہترین مثالیں اگر ہم لوگ اس میں بھی دیکھیں تو اپنی جانیں تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کے ایک حکم پر اپنی جانیں تک نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ اب اس کی مثال ہمیں جنگ تبوک کے لیے ملتی ہے۔ جب چندے کے لیے اپیل کی تو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان اور اسباب لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، اور اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ اور اس کے رسول یعنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور محبت میں جو ہے وہ اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ تو صحابہ کرام کی بھی ہمیں بہترین مثالیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ اللہ اور اس کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو ہے وہ محبت کرتے تھے۔ اب یہاں پر آ جائے، یہ تھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و محبت۔ اب یہاں پر اطاعت کی بیٹا میں آپ لوگوں کو ایگزیکٹ معنی و مفہوم بتا دیتی ہوں۔ اطاعت کے معنی تابع داری کے ہیں۔ اب اطاعت کے کئی معنی آتی ہیں، کئی صورتیں آتی ہیں۔ ایک تو اطاعت و فرما برداری ہوتی ہے اجرت پر جو کی جائے، مثلا تنخواہ دار ملازم اپنے مالک افسر کی اطاعت اس وقت تک کرے گا جب تک وہ اس کے پاس جاب کر رہا ہے، جیسے وہ نوکری چھوڑ دے گا تو اس کی اطاعت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے کچھ اطاعت جو ہے وہ طاقت سے کروائی جاتی ہے، جیسے بادشاہ یا حکمران ڈنڈے کے زور پر رایا سے اطاعت کرواتا ہے۔ مگر دین کی اصطلاح میں بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مراد یہ ہے کہ آپ کے مرفوضات یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں اس پر عمل کر کے رضائے الہی حاصل کرنا، ثواب حاصل کرنا اور اپنی عاقبت بہتر بنانا ہے۔ اب یہاں پر ایک تو ظاہری اطاعت ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں نماز پڑھو، یوں قیام کرو، اس طریقے سے رکوع کرو، اس طریقے سے سجدہ کرو، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کر لیا، اطاعت ہو گئی، مگر دل سے نہیں کیا، محبت سے نہیں کیا، تو نماز ادا کرنے سے کوئی لذت حاصل نہیں ہوئی۔ تو ایسی اطاعت جو ہے بیٹا وہ اطاعت نہیں ہوتی بلکہ منافقت کے زمرے میں آتی ہے۔ اصل اطاعت کیا ہوتی ہے؟ جس میں ظاہری عمل کے پیچھے بیٹا دلی چاہت اور قلبی میلان بھی ضروری ہے، دلی چاہت اور قلبی میلان بھی ضروری ہے۔ اصل اطاعت وہ اطاعت ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو جو ہے وہ دلی رضا اور رغبت سے تسلیم کرنا جو ہے وہ پورے ایمان کی نشانی، یعنی کہ اس پر کسی طرح کا کوئی اعتراض نہ کرنا، یعنی تنگ دلی کا مظاہرہ نہ کرنا، بلکہ وہ ایمان کی کمزوری اور منافقت کی نشانی ہے۔ اگر اس میں ہم لوگ تھوڑا اضافہ کر لیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو اگر ہم لوگ ناپسند کریں تو اس سے ہمارے سارے اعمال جو ہیں وہ جل جائیں گے۔ تو لہٰذا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور نبی کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت جو ہے وہ اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ تو لہٰذا یہ تھا آپ لوگوں کا اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اطاعت کے اللہ کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ بیٹا ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی لازمی کریں، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس حکم کی تعمیل کی ہمیں کے بارے میں فرمایا قرآن پاک میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حکم ہمیں جو ہے وہ باقاعدہ کر کے بتایا، ہمیں سکھایا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت جو ہے وہ لازم و ملزوم ہے دونوں صورتوں میں، یعنی کہ اللہ سے بھی محبت اور اطاعت لازمی ہے اور رسول سے بھی۔ اگر ہم لوگ اللہ سے کریں اور رسول سے محبت اور اطاعت کی نافرمانی کر اس سے محبت سے انکاری ہو جائے تو آپ کے سارے اعمال جو ہے وہ غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں ختم نبوت۔ ختم نبوت کا عقیدہ جو ہے وہ اسلامی بنیادی عقائد میں سے ہی ایک عقیدہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ خاتم النبیین ہے، یعنی
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم کر دی گئی ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی یا رسول آنے والا نہیں ہے. جو شخص ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھتا، یعنی کہ اس چیز پر ایمان نہیں رکھتا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، تو جو شخص اس پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کلیئرلی مختلف آیات میں جو ہے وہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی وضاحت کر دی ہے. جیسا کہ سورہ احزاب میں اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں. اور اسی طریقے سے احادیث میں بھی بڑی وضاحت کے ساتھ ختم نبوت کا عقیدہ بیان کر دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود فرمایا ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا ہے. نہ اب کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کسی نبی یا رسول کی ضرورت ہے. تو صحیح ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن پاک بھی اس پر ہی گواہی دیتا ہے، اور مختلف احادیث میں بھی جو ہے وہ بیٹا اس پر روشنی ڈال دی گئی ہے کہ تمام دنیا کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا. اور دنیا کی جو تمدنی تاریخ بتا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سے مسلسل ایسے حالات موجود رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سب قوموں کو پہنچ سکتی تھی اور ہر وقت پہنچ سکتی ہے. تو اس کے بعد الگ الگ قوموں اور انبیاء آنے کی کوئی حاجت جو ہے وہ ضرورت محسوس نہیں ہوئی. تو لہٰذا یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نبوت کا سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. تو کیونکہ جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے اس میں بھی ایک لفظ کی کمی بیشی جو ہے وہ آج تک نہیں ہوئی، اور قیامت تک جو ہے وہ اسی طریقے سے کلام جو ہے وہ محفوظ رہے گا، جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے وہ خود لیا. اور اگر دیکھا جائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود ہیں، اس کی دوسری جتنی بھی ضرورتیں تھیں سب ختم ہو گئی. دین کی تکمیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گئی. یہاں یعنی کہ دین جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو اس کے بعد پھر کسی نبی کے اور کسی رسول کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، یعنی کہ دین کی تکمیل یہاں پر مکمل ہو گئی. تو لہٰذا بیٹا اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ جتنا خوبصورت دین، جتنا پیارا دین اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں دیا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اتنا خوبصورت دین دیا اور انسانوں کی تخلیق فرمائی اور 1,24,000 انبیاء فرمایا، اور جہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا. تو اب ہمارے بھی کچھ تقاضے ہیں کہ ہم بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہی ہے، بہترین تقاضا یہ ہے کہ اب ہم لوگ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرفوضات پر عمل کریں، ان کے ہر حکم پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو جو ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق جو ہے وہ گزار سکیں. تو بیٹا یہ تھا آپ لوگوں کا آج کا ٹاپک، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ محبت اور اطاعت کی ڈیفینیشنز پڑھی، اور یہ پڑھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ ڈیٹیل سے پڑھا. امید ہے کہ آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب بیٹا امپورٹنٹ کوسچنس جو ہمارے زیادہ تر بورڈ کے پیپر میں آتے ہیں وہ 2 سے 3 کوسچنس ہے. ایک تو سوال آتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت سے کیا مراد ہے، لانگ کوسچن آتا ہے، اور ایک آتا ہے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اور ایک سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہے وہ تفصیل سے بیان کرے. تو یہ 3 امپورٹنٹ کوسچنس ہے اس چیپٹر سے ریلیٹ جو اکثر بورڈ کے پیپرز میں آتے ہیں. اور ایک کوسچن آتا ہے ختم نبوت پر مفصل نوٹ لکھیں، ایک تفصیلی نوٹ لکھیں، ختم نبوت یا قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت پر جو ہے وہ روشنی ڈالیں. شکریہ.